أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک ہے آپ لوگ کے لیے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 7 کا نصف آخر پڑھیں گے، آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يستجیب الذین يسمعون والموتى يبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے، یعنی وہ پھر اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ تو اس کا تھوڑا سا کنیکشن ہے آیت نمبر 35 سے، انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ ملا کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا بل موتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ نصیحت سننے والے جو لوگ ہیں وہ مومن ہی ہوتے ہیں، اور سننے والوں سے مراد لوگ یہاں پر وہ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی عقل اور فکر کو معطل نہیں کر دیا اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب کے قفل نہیں چڑھائے۔ ان کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے، کہ ان کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ ایسے لوگ جو دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے کوئی جتنی بھی سچی اور صحیح بات کہی جائے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دلوں پر تالے پڑے ہوئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو قبروں سے اٹھائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا تب ان کی بات سمجھ میں آئے گی کہ ان سے جو کچھ کہا جاتا تھا اصل میں وہی حقیقت تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، یعنی قسمیں ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو نشانی کی بات کہی گئی کہ وہ نشانی مانگتے ہیں، تو نشانی سے مراد محسوس معجزہ ہے، یعنی ایسا معجزہ کوئی جو دکھائی دے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے سے عاجز ہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جسے یہ لوگ محض اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور یہ جو بات کہی گئی اور جسے چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو آیات الہی کے مطالعے کی توفیق نہ بخشی جائے۔ تو اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کو لوگ غلط طریقے سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کو توفیق ہوتی، ہم کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر لگاتا تو ہم بھی لگ جاتے۔ تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہ کا بھٹکانا کیا ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو آیات الہی کے مطالعے کی توفیق نہ بخشی جائے، اور ایک متعصب غیر حقیقت پسند طالب علم اگر آیات الہی کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اوجھل رہیں اور غلط فہمیوں میں الجھانے والی چیزیں اسے حق سے دور اور دور کھینچتی چلی جائیں۔ اس کے خلاف اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب حق کو علم کے ذریعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے چلے جائیں۔ تو یہ ہے بھٹکانا اور یہ ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ تو جو حقیقت پسند ہوتا ہے، طالب حق ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذریعے عطا کرتے ہیں کہ جس سے وہ حق کے قریب ہوتا چلا جائے اور اس کو حق کو سمجھنے کی توفیق ملتی چلی جائے۔ اور ایک وہ شخص جسے اللہ بھٹکانا چاہتا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کو آیات الہی کے مطالعے کی توفیق ہی نہ بخشی جائے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ ہے بھٹکانا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ایسا انسان جو جہالت پسند ہوتا ہے، وہ جانے ہی نہیں پسند کرتا پڑھنے لکھنے کی طرف،
سمجھنے کی طرف، اللہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اور جب کوشش نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کا پھر نتیجہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. اس کے برعکس جو انسان حق کی طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ آیات دو طرح کی ہیں. ایک تو آیات وہ ہیں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، درخت ہیں، چوپائے ہیں، سورج چاند ہیں، اور اسی طرح کی دنیا بھر کی ایسی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں. حتیٰ کہ ایک پتا بھی، کہ انسان اگر اس میں غور و فکر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بنانے والا کون ہے، اور ایسا زبردست بنانے والا کہ جس نے ہر ایک چیز کو گن کر بنایا اور گن کر حساب سے ان کا رزق اتارا اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، تو پھر وہ یقیناً حق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور دوسری نشانیاں کون سی ہیں، آیات کون سی ہیں؟ جو اس کتاب حکیم کی آیات ہیں. ان سے نہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ انسان جو حق کی طرف نہیں رکھتا، اور نہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اس کو حق کی طرف پلٹنے کی کوئی جستجو ہوتی ہے. تو پھر ایسے انسان کو بھٹکا دیا جاتا ہے، ایسا انسان بھٹک جاتا ہے. تو اصل کیا ہے کہ اس کا اپنا عمل، اس کی اپنی سوچ، اس کا اپنا بولنا کچھ بھی حق کے مطابق نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے نتیجے کے طور پر اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ حق کی راہ سے گمراہی ملتی ہے. اور اس کے برعکس دوسرا انسان ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو، یعنی جو تم ادھر ادھر کی پوجا پاٹ کرتے ہو یا اور لوگوں کو پکارتے ہو جو اللہ کے سوا تم نے معبود بنا رکھے ہیں، ان سب کو تم بھول کر کے اس وقت پہ پھر تم اللہ کو ہی پکارنے لگ جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، یعنی سختیوں کے وقت عاجزی کیوں نہیں اختیار کی. کچھ لوگ عاجزی تکلیف کے وقت میں بھی عاجزی اختیار نہیں کرتے اور شکوہ شکایت کا رویہ اپناتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی، ہمارے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی، بجائے اس کے کہ وہ تکلیف کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و تضرع کا اظہار کریں اور اسی سے دعا مانگیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صبر و شکر اور دعا کو نہیں چھوڑتے، کسی بھی وقت میں نہیں چھوڑتے. تو عاجزی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مستقلاً تعریف کرنا ہر حال میں، اور اسی سے دعا مانگنا، اسی کے آگے گڑ گڑانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہی رونا، یہی بندے کے لیے نجات کا راستہ ہے. کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، کوئی بڑی آفت ہو، چھوٹی مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، انسان بجائے دنیا والوں کے سامنے رونے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائے اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھ دے، اس کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، تو اس کو یہ رونا اور گڑ گڑانا اور اپنی ذات سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اور جو بندے دعا نہیں مانگتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم بسا اوقات کیا کرتے ہیں، جب مشکل کا وقت آتا ہے ہم فون ملا لیتے ہیں یا پھر کسی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں یا کسی کے گھر چلے جاتے ہیں اور گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے مسائل کا رونا اس سے روتے ہیں اور رو دھو کر کے آ جاتے ہیں. کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف ہمارے دل کے، جس کو کہتے ہیں دل کی بھڑاس، وہ نکل جاتی ہے اور ہوتا کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ انسان جس سے ہم اپنا مسئلہ رو کر کے آئیں. اگر یہی گھنٹہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے اور اس سے دعائیں کرنے میں گزار دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
کی شان یہ ہے کہ اپنے اس بندے کو عطا فرما دے اور اس کی مصیبت اور مشکلات کو اس سے ٹال دے۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ انسان کرتا نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہے اس میں پڑا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنی مجبوری اور عاجزی کا اظہار کرے گا تو دوسرے اس پر طرز کھائیں گے اور اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ہوتا یہ کہ لوگ دلچسپی کے ساتھ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کا وہ گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو قرآن حکیم میں جو واقعات بیان کی جاتے ہیں، جو دوسری قوموں سے خطاب کر کے بات کہی جاتی ہے، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں کہ ہم کو خود کو کیا کرنا چاہیے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ کوئی انسان نافرمانی کرے اور اس کے لیے دنیا وافر مقدار میں آتی چلی جائے اس کے پاس، اور وہ یہ سمجھ کر اور بیٹھتا جائے کہ میں سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، جبھی تو اللہ تعالیٰ کے انعامات مجھ پر ہو رہے ہیں۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، نعمتیں انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اب یہ انسان کے سمجھنے کی بات ہے کہ نافرمانی کے باوجود جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ میری آزمائش ہے، وہ میرا انعام نہیں ہے۔ تو کون سی نعمت واقعی انعام ہے اور کون سی آزمائش، اس کی سمجھ ہم کو ملے گی کیسے؟ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے، جب ہم قرآن کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اور یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے۔ اور دل کی سختی کی جو بات اس میں کہی گئی تھی وہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ تو عذاب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں یا آندھیاں چلنے لگیں یا چیخ کی آواز آئے اور سب کے سب مر جائیں، یہ بھی عذاب کی قسمیں ہیں کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، اس کے دل پہ کسی بات کا اثر ہی نہ ہو، وہ قرآن سنے اور اس کی آنکھیں نہ بھیگ جائیں، وہ اللہ کی بات سنے، اللہ کا کلام سنے، اللہ کے عذاب کے بعد سے اس کو ڈرایا جائے اور اس کو ڈر ہی نہ لگے، جیسے کہ تیسے جس کو کہتے ہیں چکنا گڑا، بالکل اسی طرح سے اس کا وجود ہو۔ تو یہ عذاب کی ایک قسم ہے۔ اور دوسری عذاب کی قسم کیا ہے کہ خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے جائیں نافرمانیوں کے باوجود۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک جس پہ خوشحالی کے دروازے کھلے ہوئے وہ نافرمانی ہی ہے یا وہ اس پر عذاب ہی ہو رہا ہے، لیکن اگر نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں برقرار ہیں تو گویا یہ عذاب کی ایک قسم ہے، آزمائش کی ایک قسم ہے۔ تو ہم نے ہر طرح کے خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب یہ حال تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور ظلم سے یہاں مراد خالی ظلم ہی نہیں بلکہ شرک بھی مراد ہے، یعنی لوگوں پر بھی ظلم کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں بھی ظلم کیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کیا ظلم ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی کسی اللہ رب العالمین کی تعریف یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ کیسے لوگوں کی؟ جو ظالم لوگ تھے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یاتیکم به۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ تو یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر لینا ہے، یعنی ان کو نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے اور نہ کوئی بہتر بات وہ سوچ سکتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعے سے ان کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے، ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے۔ بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو، تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس اور گمان پر مبنی ہے یا محض اندھی تقلید پر، لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے، اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان سے بتائیے کہ فرق کیا ہے بینا اور نابینا میں، ایک اندھے اور دیکھنے والے میں۔ ایک جو دیکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کو حقیقت کا علم ہوتا ہے اور وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے، اور اس کا دل ان چیزوں سے آشنا ہوتا ہے جو واقعی میں صحیح ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو دیکھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، اپنی خواہش نفس پر چلتا ہے، شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، وہ گویا نابینا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور نہ سمجھ پاتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس میں علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں، شاید ان کو عقل آ جائے اس نصیحت سے جو تم کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے۔ وہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار اور کھاتے پیتے لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اعتراضات کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش ہماری قوم کے غلام، موالی اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ تانا دیا کرتے تھے کہ اس شخص کو ساتھی بھی کیسے ملے ہیں، بلال، عمار، صہیب اور خباب، بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے کہ جن کو پاک کیا جا سکتا تھا، برگزیدہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ ان ایمان لانے والوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑانے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں سے جس سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر ہوئی تھی اس پر بھی حرف گیریاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا آج وہ بھی اس برگزیدہ گروہ میں شامل ہے، یعنی اللہ والے گروہ میں شامل ہیں۔ انہی باتوں کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو تمہارے قریب ہیں تمہیں ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ تو ظاہری خستہ حالی کو دیکھ کر کسی دیندار کو اپنے سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، اس سے بات نہ کرنا، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو اہمیت دینا جو صاحب اقتدار ہیں چاہے وہ کتنے ہی بددین کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اس میں ہمارے رویوں کو بہت بڑا دخل ہے کہ آخر ہم کس کو واقعی بڑا سمجھتے ہیں،
اس کو ہم واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ جس کو اپنے قریب کیا جائے اور اللہ کا دوست سمجھ کر اس سے دوستی کی جائے، اور کس کو ہم صرف دنیا کے خاطر اور دنیا کے فائدوں کے خاطر اپنا دوست بنا لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے دین سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے والا کیوں نہ ہو۔ تو اپنے رویوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہوں کہ جو یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ظالموں میں ہو۔ مطلب کیا ہے کہ ہر شخص اپنے عیب و ثواب کا ذمہ دار آپ ہے، تو ان مسلمان ہونے والوں میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے آپ نہیں کھڑے ہوں گے، اور نہ آپ کی جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا۔ آپ کے حصے کی کوئی نیکی یہ تم سے چھین نہیں سکتے، اور اپنے حصے کی کوئی بدی آپ پر ڈال نہیں سکتے۔ پھر جب یہ محض طالب حق بن کر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کیوں ان کو اپنے سے دور کر دیں، صرف ان کے خواہش پر جو ایمان لانے والے بھی نہیں یا پھر منافق ہیں۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے ہیں، سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ یعنی اللہ کو پتا ہے یہ بظاہر جیسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے، اس پر ایمان لانے والے بندے، اس کے احکام پر چلنے والے اس کے عاجز بندے، وہ چاہے جتنا ان کا مذاق اڑا لے۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی تھیں، لیکن مخالفین اسلام ان کو ان کی پہلی زندگیوں کے جو عیب تھے اور افعال تھے اس کے طعنے دیتے تھے۔ تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دو، انہیں بتاؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کے پچھلے قصوروں پر گرفت کرنے کا طریقہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ بندوں کی طرح نہیں ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی نیک بن جائے تو اس کو اس کے پچھلے اعمال یاد دلا جائے۔ وہ جو ایک محاورہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور ہم ہر اس شخص کے لیے بول دیتے ہیں جو بظاہر اب نیک بن گیا اور اس کی پچھلی زندگی ایسی نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کا یہ طریقہ نہیں ہے، جو نیک بن گیا سو بن گیا، اس کو پچھلی زندگی یاد دلا کر کسی طرح بھی اس کے دل کو برا نہیں کیا جائے گا، اور اس کو کوئی الزام نہیں دیا جائے گا کہ آپ پہلے تو ایسے تھے اب ایسے ہو گئے۔ تو ہو گئے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہو گئے نا۔ اس پر اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم کو نیکی کا راستہ عطا کر دیا، اور ہمارا جو پچھلا گزر گیا وہ معاف کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اس پر کسی بندے کو حق نہیں کہ وہ اس کی پرسش کرے، پوچھے اسے، یا پھر اس کو اس کے طعنے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی اشارہ ہے عذاب الہی کی طرف۔ مخالفین کیا کہتے تھے کہ اگر تم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو اور ہم کھلم کھلا تم کو جھٹلا رہے ہیں تو کیوں نہیں خدا کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑتا؟ تمہارے معمون من اللہ ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ادھر کوئی تمہاری تکذیب یا توہین کرتا اور ادھر فوراً زمین دھستی اور وہ اس میں سما جاتا، یا بجلی گرتی اور وہ جل جاتا۔
یہ کیا ہے کہ خدا کا فرستادہ، خدا کا بھیجا ہوا اور اس پر ایمان لانے والے تو مصیبتوں پر مصیبتیں اور ذلتوں پر ذلتیں سہ رہے ہیں، اور ان کو گالیاں دینے اور پتھر مارنے والے چین کیے جاتے ہیں۔ تو اس پر بھی اعتراض تھا ان کو، اور اس بات کو کہتے تھے، جرات کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم پر جو ہم جھٹلاتے ہیں تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی، کیا چیز؟ اللہ کا عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست علیم ہے ہمارا رب، کہ اس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ آپ سوچیں آپ کے سامنے بھی ایک پیڑ لگا ہوا ہو اور اس سے کوئی پتا گر جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس سے پتا گر گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لاتعداد پیڑ اس دنیا میں لگائے ہیں، ان پیڑوں میں سے اگر ایک پتا بھی گر جاتا ہے تو اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ زمین کی تہوں کے اندر 7 تہیں ہیں، ان تہوں کے اندر اگر کوئی ایک دانہ بھی ہوتا ہے تو اس دانے کا بھی علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور ہر چیز کا علم، ہر ایسی بات کا علم اس کو ہے جو اس کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ اور یہ ساری باتیں خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے پاس لکھی بھی ہیں۔ آگے فرمایا، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی ایک طرح سے انسان کو جو نیند آتی ہے وہ ایک چھوٹی موت ہے جس میں روحیں قبض کرنے کی بات کی گئی، کہ جب روح قبض ہو جائے گی اور انسان کو گرد و پیش کا دنیا کا کوئی علم نہیں رہ جائے گا، اسی طرح سے جب انسان سو جاتا ہے تو اسے کسی بات کا، کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں ہوتا، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاربار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنا دے کہ پھر جب ہماری واپسی ہو اس کی طرف تو ہمیں کسی قسم کی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ یہ نگرانی کرنے والے کون ہیں؟ یعنی ایسے فرشتے جو تمہاری ایک ایک جنبش اور ایک ایک بات پر نگاہ رکھتے ہیں اور تمہاری ہر حرکت کا ریکارڈ محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے دونوں شولڈرز پر ہیں، جو دونوں شانوں پر ہمارے فرشتے ہیں، ان کی بات ہے کہ وہ ہماری ایک ایک بات کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تو یہ فرشتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ہی آتے ہیں انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو روشن چہرے والے فرشتے اس شخص کے سامنے تحت نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کے جو کفن ہوتے ہیں، جنت کے ایسے جن میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے،
وہ کفن ہوتے ہیں، اور ان میں لپیٹ کر کے وہ اس روح کو لے جاتے ہیں جو اس شخص کے جسم کے اندر سے وہ نکالتے ہیں۔ اور بالکل اس کے برعکس پھر ان لوگوں کی روحیں قبض ہوتی ہیں کہ وہ یہاں سے وہاں تک دیکھتے ہیں تو ان کو ڈراؤنے چہرے والے فرشتے نظر آتے ہیں، جن کو دیکھتے ہی ان کا حال خراب ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری موت کو آسان فرما دے۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت ہمیں ایسے فرشتے نظر آئیں جو روشن چمکدار چہروں والے ہوں، جو ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہو جائیں۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ہمیں بہت دعا کرنا چاہیے کہ وہ رب تو حساب لینے میں بہت تیز ہے، لیکن ہمارے پاس حساب دینے کو ہے کیا؟ بس ہم اپنے لیے دعا یہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا حساب آسان فرما دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ اور یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے کہ انسان آپس میں لڑیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کریں، مال کو لوٹیں اور جانے لیں۔ یہ بھی عذاب کی قسم ہے کہ آپس کی لڑائیاں ہوں۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ وہ حقیقت کو سمجھ لیں، باز آ جائیں اپنے ان کارناموں سے، اپنے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ تو جس کسی نے بھی اللہ کی کتاب کا علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بیوقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو کتاب اللہ کا علم سیکھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے پھر؟ نہ فخر کرنا، نہ بحث کرنا اور نہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، بلکہ کتاب اللہ کو سیکھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے جو احکامات ہم سیکھیں اس سے ہم اپنے اعمال کو بدلیں اور اعمال کو بدل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے بحث کرنے کے لیے قرآن کا علم سیکھ لیں یا لوگوں پر فخر کرنے کے لیے قرآن کا علم سیکھ لیں، یا پھر یہ کہ لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے قرآن کا علم سیکھ لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرما دے اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لے اور ہمیں شیطان کے بلاووں سے اپنی پناہ میں کر لے۔ تو کیسی جگہ سے اٹھ جانے کی بات کہی گئی کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینیاں ہو رہی ہوں۔ اگر کبھی تم بھولے سے بیٹھے رہ گئے اس جگہ تو جیسے ہی تم کو احساس ہو غلطی کا، تم اس جگہ سے اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم بیٹھے رہ گئے اس جگہ پر تو ہو سکتا ہے تم بھی پھر انہی کی جیسی باتیں کرنے لگ جاؤ، شیطان اپنے وسوسوں سے تمہیں ان کی موافقت پہ نہ آمادہ کر دے۔ ہوتا ہے نا، بعض وقت لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں
کہ آج کل تو بھائی جو دین میں اصول بتائے گئے ہیں، آج کل کے زمانے میں سب بہت مشکل ہے، اور انسان کو اس طرح سے رہنا چاہیے جیسے پھر حالات ہوں، اسی کے مطابق چلنا چاہیے، اور پھر ہم ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تو پھر انہی لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور شیطان ہمارے منہ سے بعض انکانشیسلی ایسے جملے نکلوا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے، ایسے وقت سے اپنی پناہ میں رکھے کہ جب انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ کے دشمنوں کی باتوں میں اسی طرح کی باتیں کرنے والا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ کب بیٹھا جا سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کے درمیان؟ جب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں۔ یہاں پر تو اٹھنے کی بات کہہ دی گئی، لیکن کون سا ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھا جائے جب انسان کی نیت یہ ہو کہ میں بیٹھا ہوں، سن رہا ہوں ان کی باتیں، اس لیے کہ میں سمجھ سکوں کہ ان کی ذہنیت کیا ہے اور اس کے مطابق ان کو نصیحت کر سکوں۔ تو نصیحت کے ارادے سے تو ایسے لوگوں کے درمیان جایا جا سکتا ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے، ان کو روکا جائے ان کاموں سے، ان کو بتایا جائے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہے، اپنے علم کو پختہ کرنا ضروری ہے، اور ورنہ تو اگر انسان اپنے اندر ہمت نہیں پاتا کہ وہ ایسا کر سکے گا تو وہ اس جگہ سے اٹھ جائے، ایسی جگہ کو چھوڑ دے جہاں پر اس طرح اللہ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے خود بچ کر کام کرتے ہیں، ان پر نافرمانوں کے کسی عمل کا ذمہ نہیں ہے، پھر وہ کیوں خواہ اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ان نافرمانوں سے بحث کر کے ضرور انہیں قائل کر کے ہی چھوڑیں گے، اور ان کے ہر لغو اور مہمل اعتراض کا جواب ضرور ہی دیں گے، اور اگر وہ نہ مانتے ہوں تو کسی نہ کسی طرح منوا کر ہی رہیں گے۔ ان کا فرض بس اتنا ہے کہ جنہیں گمراہی میں بھٹکتے دیکھ رہے ہیں انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سامنے پیش کر دیں، پھر اگر وہ نہ مانے اور جھگڑے اور بحث اور حجت بازیوں پر اتر آئے تو اہل حق کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دماغی کشتیاں لڑنے پر اپنا وقت اور اپنی قوتیں ضائع کرتا پھرے۔ ضلالت پسند لوگوں کے بجائے انہیں اپنا وقت اور اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح اور تلقین پر صرف کرنا چاہیے جو خود طالب حق ہوں۔ جو لوگ کٹ بحثیاں کرتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں اور کسی طرح قائل ہونے پر تیار نہیں ہوتے، ان پر اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنا وقت ان لوگوں پر لگائے انسان جو واقعی حق کے طالب ہیں اور حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو برے کام سے روکا نہ جائے، کسی کو اچھے کام کی ترغیب نہ دی جائے، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن حجت بحث نہیں کرنا۔ بعض گھروں میں یہ چیز ہوتی ہے، بیوی بہت دیندار ہے، شوہر نہیں سنتا، وہ اپنے اس کے معمولات ہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، بیوی نے ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، اس کے بعد لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی کہ تم مجھے ہوتی کون ہو ٹوکنے والی۔ تو ایسے موقع کے آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو روک لے، اس نے کہہ دیا، اس نے بات پہنچا دی، اب اگر ماننے والا نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے خود کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ اسی طرح بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، والدین نصیحت کرتے ہیں، بچوں کو ان کی نصیحتیں بری لگنے لگتی ہیں، ایک وقت، دو وقت، تین وقت، آپ کا کام کہنا ہے، روکنا ہے، لیکن پیچھے پڑ جانا آپ کا کام نہیں ہے۔ جب نبی تک سے یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ کا کام پیچھے پڑنا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت کا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں بات کا پیش کر دینا، اچھے کو اچھا بتانا اور برے کو واضح کر دینا کہ یہ برائی ہے اللہ کی نظر میں، یہ تو ہے ہر مومن پہ فرض ہے کہ وہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نبھائے، لیکن پیچھے پڑ کر کسی سے اپنی بات کو منوانے کی ذمہ داری کسی کو نہیں دی گئی، کیونکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ پھر اس طرح جھگڑوں کی نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایسے جھگڑوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اتنا ہی کرے،
ہم کو ٹھیکہ نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کا، جو اپنے نبی کو نہیں دیا تو ہم تو بہت کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بات پہنچا دیں، بات منوا لیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو ان لوگوں کو، ان لوگوں کو وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ کیسے لوگوں کو چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے کیا کرتے ہیں؟ بالکل غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے ان کا اپنے دین کے معاملے میں، جو مرضی آئی کیا، جو مرضی آئی نہیں کیا، جہاں مرضی آئی اپنی بات کو اللہ کا نام لے کر کے کہہ دیا کہ قرآن میں آیا ہے، جہاں مرضی آئی اپنی بات کو رسول کا نام لے کے کہہ دیا حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ سب بڑے غیر سنجیدہ رویے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے رویے ہیں۔ مگر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور اگر گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا۔ کس طرح نصیحت کرنے کی بات کہی گئی ہے؟ یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ تو نصیحت اور تنبیہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ قرآن سنایا جائے، قرآن سے نصیحت دی جائے، دلیل قرآن کو بنایا جائے، نہ یہ کہ ہم صرف اپنی باتیں کہیں، اپنے طور پر جو مرضی آئے وہ کہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، قرآن ان کے سامنے پیش کریں کہ اسے پڑھ لیجئے، یہاں سے یہاں تک پڑھیے، دیکھیے آپ کے مسئلے کا حل ملتا ہے اس کے اندر۔ اور پھر پورا قرآن جو پڑھتا ہے، ناممکن ہے کہ اگر کوئی ہدایت کی طلب کے ساتھ اس قرآن کو پڑھے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہ فرما دے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ہماری تڑپ، ہماری طلب، ہماری کوشش، ہماری نیت۔ تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں جو کسی بھی انسان کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کہ ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درا حال کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ تو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سرے اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور غیب اور شہادت یعنی پردہ غیب میں چھپی چیزیں اور موجود ظاہر چیزیں، ہر چیز کا عالم کون ہے؟ وہی ہے، اور دانا اور باخبر ہے۔ تو یہ ہمارے رب کی خصوصیات ہیں، یہ ہمارے رب کی صفات ہیں۔ وہ ساری ہر چیز کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، عالم الغیب ہے اور شہادہ ہے، حکیم ہے اور خبیر ہے، اور ان چیزوں پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان چیزوں پر یقین نہ ہو اس وقت تک انسان کے اعمال سدھرتے نہیں ہیں۔
تو یہاں پر جو نماز کی بات کہی گئی وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. تو نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں میں ایسی عبادت رکھی ہے کہ دنیا کے بوجھ اس سے اتر جاتے ہیں. انسان کتنا بھی پریشان ہو، کتنا بھی پریشان ہو، وہ وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اور پھر وہ نماز جب پڑھ لے گا، اچھی طرح سے نماز پڑھے، اللہ کے پورے ذکر کے ساتھ دعا کرے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے. تو یہ ان بوجھوں کو اتارنے کا ایک ذریعہ ہے جو انسان کے دل پر ہوتے ہیں اور اس کی پوری زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس یقین والا بنائے کہ ہم اپنی ہر پریشانی کا حل نماز میں تلاش کریں، اس کے ذکر میں تلاش کریں، اور ادھر ادھر کے بجائے صرف اور صرف اس سے لو لگانے والے بن جائیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیرے قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اس بات کی شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے، اسی طرح کل یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے ہیں. اور جس طرح آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے، اسی طرح کل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کے قوم یہی جھگڑا کر چکی ہے. اور کل جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کی طرف سے ان کے قوم کو بھی وہی جواب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ہیں جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نسل ابراہیمی کے تمام انبیاء کا راستہ رہا ہے. اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر ضلالت کی راہ پر جا رہے ہیں. اور یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ عرب کے لوگ بالعموم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدی مانتے تھے. خصوصاً قریش کے تو فخر و ناز کی ساری بنیادی یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے تعمیر کردہ خانہ خدا کے خادم ہیں. اسی لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرک قوم سے ان کی نزاع کا ذکر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا سارا سرمایہ فخر و ناز اور کفار عرب کا اپنے مشرکانہ دین پر سارا اطمینان ان سے چھین لیا جائے اور ان پر ثابت کر دیا جائے کہ آج مسلمان اس مقام پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تمہاری حیثیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی فکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک صحیح الدماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں
اور جسے توحید کی تعلیم کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی، کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے، ان پر غور و فکر کر کے، اور کس طرح انہوں نے حق معلوم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ تو قوم ابراہیم کے جو حالات بیان کیے گئے ان پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند، سورج، تاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے، یعنی ان کے وقت کے لوگ ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو حقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا فی الواقع ان میں سے کوئی رب ہو سکتا ہے؟ اسی مرکزی سوال پر انہوں نے غور و فکر کیا اور آخرکار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرتے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جن جن چیزوں کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کے اندر بھی ربوبیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ رب صرف وہی ایک ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان سب چیزوں کو اپنی بندگی پر مجبور کیا ہے۔ تو انہوں نے کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کیا اور انہوں نے اپنے رب کو پا لیا، اپنے حقیقت کو پا لیا، اپنے رب کو پا لیا۔ اسی طرح آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم نے کائنات میں غور کیا تب ہم نے واقعی اس چیز کو دیکھا کہ اس کا بنانے والا تو عظیم الشان رب ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہوئے ایک شخص کافی پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب میں نے قرآن میں یہ چیز پڑھی، سمندر کے بارے میں ڈسکرپشن پڑھا، سورہ نور میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اس ڈسکرپشن کو پڑھنے کے بعد میرے اندر یہ بات ہوئی کہ ایسا شخص جس نے کبھی سمندر کو دیکھا ہی نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے سمندر کے متعلق اس طرح سے پورا اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور اس بات نے مجھے متوجہ کیا کہ میں اسلام کے بارے میں پڑھوں اور معلومات حاصل کروں، اور پھر جب میں نے معلومات کی اور پڑھا تو میرا سینہ جو تھا کھلتا چلا گیا اسلام کے لیے اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو کائنات ایک ایسی چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کہ اس میں غور و فکر کرنے والے جو حق کے طالب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حق نصیب فرما دیتے ہیں، اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کو نظر آتا ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، یکسو ہو کر اپنا رخ میں نے اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے میں کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور حلیم ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔
اسی کے اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا، یعنی راہ راست دکھائی۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ جن کی بات کہی جا رہی ہے، نبیوں کا نام لینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں، خواہ وہ کوئی بھی کرے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں، ہم نے اہل ایمان کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ تو اہل ایمان کا گروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس نعمت کی حفاظت فرما دی ہے، منکر نہیں ہے جو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، یا ان لوگوں نے اللہ کے قدر پہچانے ہی نہیں، اللہ کی معرفت کا اندازہ ہی نہیں کیا۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ تو اللہ کی معرفت ہی اللہ کے قدر پہچاننا ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ کتاب اور کائنات کی کتاب۔ اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کس کتاب کی طرح ہے یہ کتاب؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی کتابیں نازل فرمائی، تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، تو یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن حکیم، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خیر و برکت والی ہے۔ قرآن حکیم بہت خیر و برکت والی کتاب ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کو آگے پہنچانا، اس پر عمل کرنا، ہر چیز خیر و برکت والا ہے۔ اور اس خیر و برکت سے محروم کون ہو جاتا ہے؟ جو اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے، جو اس پر توجہ نہیں کرتا، جس کے اوقات میں سے اس کے لیے وقت نہیں نکلتا، وہ اس خیر و برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محرومی سے اپنی پناہ میں کر لے۔ کیا کرتی ہے یہ کتاب؟ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو، وارن کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کون کرتا ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو اس کتاب پر ایمان لاتا ہے۔ تو نماز ایمان کی نشانی ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔
آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ کیسا وقت ہوگا وہ؟ انسان اگر سوچے نا تو لرز جائے کہ کیسا ہوگا وہ وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اور انسان تن تنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، صرف اور صرف اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے کہ لاؤ نکالو اپنی جان، یعنی کہ اب چلو تم اللہ کے حضور، جو کچھ تم اس دنیا میں کر چکے وہ کر چکے، اللہ پر تہمتیں لگا چکے، ناحق بک چکے، اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کر چکے۔ یہ ساری نافرمانیاں ہی تو ہے نا جو ہم کرتے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں ہیں نافرمانیوں کو کرتے وقت کہ یہ ہماری سرکشی ایک دن ہمیں تن تنہا اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے بعد اس کا نتیجہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سرکشوں میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہم کو ان لوگوں میں نہ کرے جو اس کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رسوائی کے دن کے عذاب سے بچا لے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زام رکھتے تھے، یعنی جن پر تم بہت زیادہ نازاں تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندے سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، یعنی ایک پیدائش کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی قبر ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو سمجھ بوجھ رکھنے سے مقصد کیا ہے کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو جو سمجھ نہیں چاہتے ان کو لیے ان ساری نشانیوں میں کوئی سبق نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجوروں کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔
قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی نشانیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، یعنی حوالے دار نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے، اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اب دیکھیں کتنی بار یہ بات آ رہی ہے، نصیحت کرو لیکن تم کوئی ان پر ذمہ دار نہیں ہو کہ یہ ہدایت کو قبول بھی کر لیں۔ اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ تو یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو کی گئی، فالوورز کو کی گئی، کہ اپنی تبلیغ کے جوش میں وہ بھی اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور بحث اور تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالیاں دینے سے بھی نعوذ باللہ باز نہیں آئیں گے۔ وہی بات کہ اگر کیچڑ میں ڈھیلا پھینکا جائے تو چھینٹیں اڑتی ہیں، لہٰذا اس سے اعتراض کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے وقت کی رسوائی سے، کہ جہاں پھر ہم کو ہمارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے کہ پھر تم یہ کر کے آئے ہو تو اس کی یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرما دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یا رب۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں، یعنی جو اعمال ان کے ہیں پھر ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور پھر ان کا حساب آخرت میں ہوگا، جہاں پر پھر اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے وقت سے کہ جب جو رسوائی کا وقت ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ان اعمال کی توفیق دے دے کہ ہم اس کے محبوب بندوں میں سے، اس کے مقرب بندوں میں سے ہو جائیں۔ ہماری موت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان ہی نہیں بلکہ خوبصورت بنا دے۔ اور خوبصورت موت کون ہوگی؟ کون سی موت ہوگی؟ جو کلمہ طیبہ کے ساتھ ہوگی، جس پہ فرشتے خوشخبریاں دیتے ہوئے آئیں گے اور انسان کی روح کو جنت کے کفن میں، خوشبودار کفن میں لپیٹ کر لے جائیں گے، اور وہ مرتے وقت انتہائی آسانی محسوس کرے گا، اور مر کر جائے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے نعمتیں تیار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں میں ہمارا شمار فرما لے۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین یا رب، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔